یہ ہے کرپٹو پاکستان۔ کبھی سوچا ہے کہ گیمنگ میں جو گھنٹوں کا وقت گزرتا ہے وہ صرف تفریح نہ ہو بلکہ اس سے کچھ حقیقی فائدہ بھی ہو؟ آج ہم اسی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پلے ٹو ارن گیمنگ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو گیمنگ کے سارے اصول بدلنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وعدے کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ یہی وہ ایک سوال ہے جس پر پلے ٹو ارن گیمنگ کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یہ کوئی معمولی فیچر نہیں ہے بلکہ یہ گیمرز اور گیمز کے رشتے کو ایک نئی شکل دے رہا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں گیم کے اندر کی کامیابیاں حقیقی دنیا میں بھی کوئی معنی رکھتی ہوں۔ اور سارا کھیل اسی فرق کا ہے۔ دیکھیں، پرانے ماڈل میں گیم میں خریدی گئی کوئی بھی چیز، چاہے وہ کوئی خاص تلوار ہو یا گاڑی، وہ ہمیشہ کے لیے اسی گیم کی ڈیجیٹل دیواروں میں قید رہتی ہے۔ لیکن پلے ٹو ارن ماڈل میں پاور کھلاڑی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنے اثاثوں کے سچ مچ مالک ہوتے ہیں، جنہیں وہ جب چاہیں بیچ سکتے ہیں، ٹریڈ کر سکتے ہیں یا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے۔ تو اگلے چند منٹوں میں ہمارا سفر کچھ اس طرح کا ہوگا۔ ہم اس نئے آئیڈیا کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، پھر اس کی حقیقت پر ایک گہری نظر ڈالیں گے، کچھ مشہور مثالیں دیکھیں گے اور آخر میں اس دنیا میں محفوظ طریقے سے قدم رکھنے کا ایک ایکشن پلان بھی ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے پہلے پڑاؤ سے شروع کرتے ہیں۔ پلے ٹو ارن گیمنگ کی دنیا میں کھلاڑی صرف ایک گاہک نہیں رہتا بلکہ وہ اس پورے معیشت کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو گیم میں جیتی گئی ہر نایاب چیز، ہر کردار یا ہر زمین کا ٹکڑا صرف گیم کا ڈیٹا نہیں رہتا، بلکہ یہ بلاک چین پر ایک ڈیجیٹل اثاثہ بن جاتا ہے جس کے مالک آپ ہوتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جو روایتی گیمنگ کی دنیا میں ایک زلزلہ لا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تصور تو بہت دلچسپ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ٹیکنالوجی ہے؟ یہ پورا ایکو سسٹم ان 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے گیم میں NFTs کی شکل میں اثاثوں کی ملکیت ملتی ہے، پھر گیم کھیل کر کرپٹو ٹوکنز کمائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو کھلی مارکیٹ میں بیچا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مہنگے اثاثے خریدنے کی سکت نہیں رکھتا تو وہ گلڈز کے ذریعے ادھار لے کر بھی اس معیشت کا حصہ بن سکتا ہے۔ یہاں تک تو سب کچھ بہت شاندار لگ رہا ہے نا؟ لیکن اب وقت ہے کہ گفتگو کا رخ ایک سنجیدہ حقیقت کی طرف موڑا جائے، کیونکہ جہاں بڑے وعدے ہوتے ہیں وہاں بڑے خطرات بھی چھپے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ پلے ٹو ارن کوئی نوکری نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی مستحکم آمدنی کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر مستحکم اور قیاس آرائی پر مبنی میدان ہے، جہاں قیمتیں کسی بھی وقت آسمان سے زمین پر آ سکتی ہیں۔ ان 3 نکات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، کمائی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ دوسری بات، اکثر ان گیمز کی معیشت کا انحصار نئے سرمایہ کاروں اور کھلاڑیوں پر ہوتا ہے جو اسے بہت غیر مستحکم بناتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر کوئی اسے صرف پیسے کمانے کی مشین سمجھ کر کھیلے گا تو وہ بہت جلد اس سے تھک جائے گا۔ یہ جملہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ گیمنگ کا بنیادی مقصد تفریح ہے، اگر وہ تفریح ہی ختم ہو جائے تو پھر ممکنہ کمائی بھی اس تجربے کو بوجھ بننے سے نہیں بچا سکتی۔ تو اب جب ہم نے اس کے تصورات اور خطرات دونوں کو سمجھ لیا ہے تو آئیے میدان میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ حقیقی گیمز اس ماڈل کو کیسے استعمال کر رہی ہیں۔ ایکسی انفینٹی وہ گیم ہے جس نے اس انقلاب کو جنم دیا۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ گیم کھیل کر واقعی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کہانی نے یہ بھی سکھایا کہ ایک مستحکم معیشت بنانا اور اسے سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے، جس کے لیے مسلسل ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹریڈنگ کارڈ گیمز جیسے گاڈز انچینڈ اور سپلنٹر لینڈز اس ماڈل کے لیے بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ جب کھلاڑی اپنے کارڈز کے حقیقی مالک ہوتے ہیں تو وہ انہیں بالکل اسی طرح خرید، بیچ اور ٹریڈ کر سکتے ہیں جیسے وہ حقیقی دنیا میں فزیکل کارڈز کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس سے گیم کے اندر ایک مکمل اور زندہ معیشت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر سٹار ایٹلس جیسی گیمز ہیں جن کے عزائم بہت بڑے ہیں۔ یہ بہت ہی پیچیدہ معیشتیں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن یہ اس بات کی بھی واضح مثال ہے کہ یہاں کمائی کا انحصار مکمل طور پر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور معاشی توازن پر ہے، جو اسے ایک بہت زیادہ سٹے بازی پر مبنی کھیل بنا دیتا ہے۔ اتنی ساری معلومات کے بعد اگر کوئی اس دنیا کو آزمانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ محفوظ طریقے سے شروعات کرنے کے لیے ایک واضح ایکشن پلان موجود ہے۔ یہ 5 قدم ایک سمارٹ کھلاڑی کی چیک لسٹ ہیں۔
ہمیشہ مفت کے آپشن سے شروع کریں، اپنے وقت اور پیسے کا حساب رکھیں، اپنے ڈیجیٹل اثاثوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیں، مارکیٹ کو سمجھیں اور ہمیشہ اس حقیقت کے لیے تیار رہیں کہ یہاں کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اس پوری بحث سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ سب سے اہم نکتہ یہی ہے، اس ماڈل میں گیمنگ کو بدلنے کی بے پناہ صلاحیت ہے، لیکن اسے ایک قابل اعتماد نوکری کے طور پر نہیں بلکہ تجسس اور احتیاط کے ساتھ ایک نئے تجربے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ جو کھلاڑی کامیاب ہوتے ہیں وہ کمائی کو ایک بونس سمجھتے ہیں، بنیادی مقصد نہیں۔ اور آخر میں یہ سنہری اصول یاد رکھنے والا ہے، اگر گیم خود دلچسپ اور مزیدار نہیں ہے تو کوئی بھی ممکنہ مالی فائدہ اس میں لگائے گئے وقت کو قیمتی نہیں بنا سکتا۔ آخرکار گیمز کا اصل مقصد تو تفریح ہی ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں، کیا پلے ٹو ارن گیمنگ کا مستقبل ہے یا یہ محض ایک عارضی رجحان ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن یہ یقینی طور پر ایک ایسا شعبہ ہے جس پر نظر رکھنا دلچسپی سے خالی نہیں۔ یہ ہے کرپٹو پاکستان۔